بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھ کو مہلت دے دیتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، اب میری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ میں ان کے بہکانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مکر کا جال پھیلاؤں گا اور ان کو سبز باغ دکھا دکھا کر اپنے ڈھب میں لاؤں گا، اور جہاں تک میرا زور چلے گا سوائے تیرے خاص بندوں کے، سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، یہاں سے نکل جا اور جو تیرا جی چاہے کر، مگر یہ یاد رکھ کہ میرے اچھے بندے تیرے بہکانے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ تو اپنے منہ کی کھائے گا۔ میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ کو اور جو تیری اتباع کریں گے ان سب کو جہنم کی نظر کروں گا۔ تم سب کو دوزخ کا ایندھن بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان کی دعوت دکھا دیں۔ آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے شیطان کا بغض و حسد دیکھ لیں، اس کا مکر و فریب پہچان لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا جلد پھندے میں پڑ جانے والا اور دھوکہ کھا جانے والا ہے، تاکہ یہ دیکھ اور سمجھ کر ہمیشہ اس کے دھوکے سے بچیں۔ کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو چین سے رہو، کھاؤ پیو، آرام اور راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو۔ نہ تم کو وہاں کسی طرح کا خوف لاحق ہوگا، نہ تم کو کوئی غم پہنچے گا، نہ بھوکے ہوں گے، نہ پیاسے ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ مرو گے۔ مگر دیکھو، اس کو یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام خراب ہوگا اور تم ناانصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہ تھا، وہ تو اس کا منتظر ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے، کھا لینا تو بڑی بات ہے، اب میں انہیں بہلا پھسلا کر اس کا پھل کھلا دوں تو مزہ آ جائے۔ آدم علیہ السلام جب اس کا پھل کھائیں گے تو خوب لطف آئے گا۔ شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہ تھا، وہ تو اس کا منتظر ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے، کھا لینا تو بڑی بات ہے، اب میں انہیں بہلا پھسلا کر اس کا پھل کھلا دوں تو مزہ آ جائے۔ آدم علیہ السلام جب اس کا پھل کھائیں گے تو خوب لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا، پھر ان کا ٹھکانہ کہاں، بھٹکتے پھریں گے جیسے میں بھٹک رہا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکم کے خلاف کر کے یہ چین نہیں پا سکتے، خوب سزا ملے گی، خوب نقصان اٹھائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے اور ان پر اللہ کا عتاب نازل ہوگا تو کیسا میرا دل خوش ہوگا، میری مراد پوری ہوگی، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میرا بدلہ پورا اتر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک خیرخواہ دوست کی صورت میں بن کر آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تم کو تمہارے رب نے فلاں درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ شیطان نے کہا، جانتے ہو کس لیے منع فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتوں کی جنس سے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ اسی وجہ سے منع فرما دیا کہ نہ یہ کھائیں گے نہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ میں تمہارا دوست اور سچا دوست ہوں،
اس لیے مجھے تم پر افسوس آتا ہے۔ اگر تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ گے تو چند روز بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں نے معتبر ذریعہ سے یہ خبریں سنی ہیں، مجھے اس قدر رنج ہوا کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میرے دل نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ تم کو اطلاع نہ دوں اور تم نا علمی میں مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ دوست کو چاہیے کہ دوستی کا حق ادا کرے۔ سو میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس پھل کو کھا لو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو میں بتلا چکا ہوں۔ مجھ پر اعتبار کر لو، میرا کہا مان لو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی ان باتوں میں آگے بھول گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، نہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے کسر نکال رہا ہے۔ اس کی محبت پر اعتبار کر کے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے فریب میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ادھر پر کھاتے ہی بدن کے تمام کپڑے گر گئے اور وہ شرم کی وجہ سے گھبرا کر جنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانپنے لگے۔ ادھر اللہ کا عتاب نازل ہوا، فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تم کو نہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتلایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے مکر و فریب سے بچنا۔ تم سب کچھ بھول کر اس کے دھوکے میں آگے میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب تم سب اترو، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں جیو گے، وہیں مرو گے، وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اور ایک وقت مقررہ تک تم کو وہیں رہنا ہوگا۔ اب تم سب میں مخالفت کی بنیاد پڑ گئی، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اے آدم، تمہاری اولاد اگر شریعت پر عمل کرے گی، میرے حکموں پر چلے گی، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے گی، ان کی پیروی کرے گی، تو پھر ان کو کوئی غم نہ ہوگا۔ اور جو شیطان کے پھندے میں پڑ جائے گا، شیطان کی اتباع کرے گا، میرے رسولوں اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا، میری ہدایت پر عمل نہ کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔